بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جب سے امریکی صدر ٹرمپ نے وینزویلا پر حملہ کیا ہے اس کے بعد سے ان کی سپورٹ میں کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے اب بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو مظاہرے اب بھی جاری ہیں، امریکہ کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، اور خاص طور پر ایک خاتون کی ہلاکت کے بعد چیزیں کافی زیادہ بگڑ گئی ہیں۔ ٹرمپ نے خاص فورس بنوائی، امیگریشن فورس، کہ غیر قانونی طور پر کوئی امریکہ میں رہ رہا ہے تو اس کو نکالنے کے لیے یہ فورس استعمال کی جائے گی، اور پھر کسی بھی ریاست میں اس فورس کو بھیجا جائے گا اور لوگوں کو پکڑا جائے گا، زبردستی نکالا جائے گا، جو بھی وہاں پر پھر کرنا ہوگا مناسب طریقے سے وہ سوچا گیا کہ کیا جائے گا۔ اس میں یہ ہوا کہ ایک خاتون پر گولیاں چلا دی گئیں اور وہ ہلاک ہو گئی۔ حکام نے کہا کہ جی یہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی یا جا رہی تھی، خطرہ تھا یہ گاڑی کسی کے اوپر چڑھا دے گی یا کسی کو نقصان پہنچائے گی، جبکہ مظاہرین کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں تھا، یہ غلط الزام ہے، اور خاتون ویسے ہی وہاں سے جا رہی تھی اور انہوں نے بلا اشتعال اس پر فائرنگ کر دی بغیر کسی مناسب وجہ کے، اور اس پہ خاتون کی ہلاکت ہو گئی۔ اب یہ مظاہرے امریکہ میں پھیل رہے ہیں، مختلف ریاستوں میں ہو رہے ہیں۔ ٹرمپ کی پالیسیز کے خلاف پہلے بھی لوگ تھے، لیکن اب اس میں شدت آتی چلی جا رہی ہے۔ جہاں تک بات ہے وینزویلا پر حملے کی، تو اس میں اب اپنے ہی ریپبلکن پارٹی کے، جس پارٹی سے ٹرمپ کا تعلق ہے، وہ لوگ بھی ٹرمپ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اور ایک قرارداد پاس کر دی ہے کہ ٹرمپ کی طاقت کم کر دی جائے، مزید ان کے پاس یہ اختیار نہ رہے کہ وہ کسی اور ملک پر یا خاص طور پر وینزویلا پر کوئی اور حملہ کر سکیں یا یہ جنگ کو پھیلا سکیں۔ اس طرف اب آپ سوچئے کہ ان کے اپنے پارلیمنٹیرینز آ رہے ہیں، اور اس میں حیرانی کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے ان کے ممبرز پارلیمنٹ کے، وہ ساتھ دے رہے ہیں اس ریزولوشن میں، اور آگے بھی اگلے ہفتے بھی بات جائے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کے لیے ہے۔ پبلک اوپینین میں ان کے خلاف ہوتا چلا جا رہا ہے، مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، ایک ہنگامہ رائی سی نظر آ رہی ہے کچھ جگہوں پر، اور اوپر سے یہ کہ اپنے بھی ٹرمپ کے خلاف ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر یہ آئی ہے کہ اب ایسے لگ رہا ہے کہ نیٹو کھڑا ہو رہا ہے ٹرمپ کے خلاف، یعنی نیٹو ممالک تو خود اتحاد میں ہیں امریکہ کے ساتھ، لیکن جب سے ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ گرین لینڈ کا علاقہ بھی ہم نے قبضے میں لینا ہے کیونکہ یہاں چین اور روس کا انفلوئنس ہو جائے گا، تو یہ ہمیں چاہیے، کوئی ہم خریدیں گے کسی بھی طرح سے کریں گے، یا جس طرح وینزویلا پر حملہ کر دیا ہے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس پر اب ڈنمارک، جس کا وہاں اثر رسوخ ہے گرین لینڈ پر، اس پر ڈنمارک درمیان میں آ گیا ہے اور کہا گیا ہے جی ہر حال میں گرین لینڈ کا دفاع کریں گے۔ ڈنمارک کا امریکہ کو سخت انتباہ، نیٹو جنگ کا خطرہ۔ اندازہ لگائیے اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اپنے اتحادی بھی اب تیار ہو رہے ہیں جنگ کے لیے۔ یہ کتنی خوفناک بات ہے۔ اس وجہ سے بھی اب ٹرمپ کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں، اپنے اتحادیوں کو بھی ناراض کر رہے ہیں۔ دہائیوں سے 80 سال سے نیٹو اتحاد ہے، یورپ امریکہ اکٹھے ہیں، کئی جنگوں میں اکٹھے رہے ہیں، اور اب آ کر آپس میں لڑنے لگ جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت خطرناک بات ہوگی۔ ابھی اس ساری صورتحال میں تازہ ترین جو اطلاعات ہیں ان میں ایک تو یہ خبر ہے کہ امریکہ کے شہر منیاپولس میں امیگریشن اہلکار کی فائرنگ سے خاتون کی ہلاکت کے بعد مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ بی بی سی اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ منیاپولس کے ہی حوالے سے خبر یہ ہے کہ امریکی ریاست منیسوٹا میں خاتون کے قتل کے بعد شدید عوامی رد عمل سامنے آیا ہے۔ امریکی سینٹ نے ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد کی ابتدائی منظوری بھی دے دی ہے، جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا۔ اسی طرح رائٹرز یہ خبر دے رہا ہے، دنیا کی سب سے بڑی ایجنسی، یو ایس سینٹ ایڈوانسز میئرز کربنگ ٹرمپس وینزویلا وار پاورز، کہ ان کی جو جنگ کی طاقت ہے، جنگ چھیڑنے کی طاقت ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی طرف جا رہا ہے جی سینٹ۔ سینٹ پشز بیک آن ٹرمپس ملٹری تھریٹس اگینسٹ وینزویلا ود وار پاورز ووٹ، کہ ان کی جنگ کی طرف جانے کی طاقت کو ہم نے کم کر دینا ہے۔ دوسری طرف روس زیادہ ایکٹیو ہو گیا ہے پہلے سے، اور روس کا یوکرین پر بڑا حملہ سامنے آیا ہے، اورشنک بیلسٹک میزائل کا استعمال کیا ہے۔ بیلسٹک میزائل کا استعمال حیران کن ہے اس جنگ میں، کافی عرصے سے جاری، تقریباً 4 سال سے، اور اس میں اب روس لگتا ہے کہ اور زیادہ اب آگے آ رہا ہے اور زیادہ اگریسو ہو رہا ہے۔ تو یہ اب عالمی حالات دیکھیے کس طرف جاتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک تیل کی خاطر ایک جنگ چھڑنے کے بعد کہاں کوئی سوچ سکتا تھا کہ اب گرین لینڈ کی باری آئے گی، یا یورپ، نیٹو اور دوسری طرف امریکہ یا آمنے سامنے ہوں گے۔ گرین لینڈ کی خریداری کا ممکنہ امریکی منصوبہ سامنے آ گیا۔ یہاں تک وہ ہے کہ اچھا جی چلو کوئی زبردستی قبضہ نہیں کرتے، لیکن خریداری کا کوئی کام کر لیتے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق 57,000 آبادی کو براہ راست $10,000 سے $1,00,000 تک ادائیگی پر غور کیا جا رہا ہے کہ جی 57,000 کی آبادی ہے تو آپ کو ہم 10,000 سے لے کر $1,00,000 تک ادائیگی کرتے ہیں اور آپ یہاں سے جائیں۔ اور اس کا مقصد دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امریکی صدر کے معاونین اور حکام کے حوالے سے دعویٰ ہے کہ مقصد گرین لینڈ کے باشندوں کو ڈنمارک سے علیحدگی پر آمادہ کرنے اور امریکہ میں شامل ہونے کے لیے قائل کرنا ہے کہ بھئی ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں،
آپ ڈنمارک کو چھوڑیں اور گرین لینڈ کا ایک یہ علاقہ جہاں تھوڑی سی آبادی ہے وہ امریکہ کے ساتھ شامل ہو جائے. جس طرح ایک وقت میں تو ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کینیڈا کو بھی ہم نے ساتھ شامل کر لینا ہے. گرین لینڈ سے متعلق امریکی عزائم پر برطانیہ اور یورپی ملکوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور اب وہ بھی میدان میں آ گئے ہیں. ٹرمپ نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ ہمیں گرین لینڈ کی ضرورت ہے, ہمیں معدنیات کے لیے نہیں بلکہ دفاع کے لیے گرین لینڈ کی ضرورت ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی اس بات پر قائم ہے کہ جی یہاں چین اور روس آ جائیں گے. ورنہ گرین لینڈ کے حوالے سے مزید خبریں بھی آپ کو بتائیں گے. ابھی اس کے علاوہ ایران کی بھی بات کریں گے کہ وہاں پر اس وقت کیا حالات ہیں, اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہلاکتیں بہت زیادہ جا رہی ہیں اور ٹرمپ کسی بھی وقت بڑا حملہ کر سکتے ہیں. اور پاکستانیوں کو بھی یہ انتباہ جاری کیا گیا ہے کہ غیر ضروری سفر نہ کریں, ایران مت جائیں. یہ حالات ہیں, کسی وقت بھی شاید حملہ ہو سکتا ہے. وہاں کے حالات بھی اس وقت بہت خراب ہیں, ہلاکتیں ہو رہی ہیں, پروٹیسٹ چل رہے ہیں. تو اس وجہ سے اپنی فوج کو کسی بھی وقت دنیا کے کسی بھی ملک میں حملے کا حکم دے سکتا ہوں ٹرمپ. لیں جی. اس کے علاوہ ایران کرائے کے فوجیوں کو برداشت نہیں کرے گا, آیت اللہ خامنہ ای نے واضح اعلان کر دیا ہے. مظاہرین کو قتل کیا گیا تو بہت سخت جواب دیں گے. ٹرمپ نے ایران کو ایک دفعہ پھر دھمکی لگا دی ہے کہ جی آپ خبردار رہیں. تو اب وہاں پر ہلاکتیں تو ہو رہی ہیں, تو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ ایران پر بھی حملے کا الٹیمیٹم دے دیں. اس طرح کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں ذرائع سے. امریکہ کے حوالے سے منیسوٹا میں امیگریشن افسر کے ہاتھوں خاتون کا قتل, مختلف شہروں میں مظاہرے ہو رہے ہیں. ایران میں جاری مظاہرے میں 100 سے زائد شہروں تک پھیلنے کی اطلاع ہے. 47 افراد کے ہلاک ہونے کا بتایا جا رہا ہے, جبکہ امریکی میڈیا کہہ رہا ہے کہ نہیں, تعداد اموات کی 217 ہو چکی ہے اور یہ پرتشدد مظاہرے بے قابو ہیں. امریکن میڈیا کو اگر دیکھا جائے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں. ایران کی صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے, ٹرمپ کا یہ کہنا ہے. پھر آخری ویڈیو بھی اس خاتون کی سامنے آ گئی ہے جو امیگریشن حکام کے ہاتھوں ماری گئی. اس کے آخری الفاظ تھے, ٹھیک ہے میرے عزیز, میں تم پر غصے نہیں ہوں. یہ منیسوٹا واقعے کی مقتولہ کی آخری ویڈیو سامنے آئی ہے. اس کے بعد فائرنگ ہوئی اور یہ خاتون ہلاک ہو گئی تھی. اس کے بعد جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا مظاہرے ہو رہے ہیں. ایران میں پرتشدد مظاہرے, اموات کی تعداد 217 ہو گئی ہے. امریکی میڈیا یہ بات کہہ رہا ہے. اور جی اینٹی گورنمنٹ پروٹیسٹ ان ایران اسپرل آؤٹ آف کنٹرول, ہاسپٹلز اینڈ ماسکس ڈیمیجڈ, 217 کلڈ. یہ جی خبریں ہیں کہ یہ گورنمنٹ کے خلاف جو مظاہرے ہیں یہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں ایران میں. ان میں مساجد کو بھی نقصان پہنچا ہے. 217 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. ایران میں پرتشدد احتجاج, پاکستانی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ایران نہ جائیں. اب دو اس میں وجوہات سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہاں پر ہنگامے ہو رہے ہیں, دوسرا یہ بھی ہے, میں نے آپ سے عرض کیا, کسی وقت بھی امریکہ اسرائیل مل کر ایران پر حملہ بھی کر سکتے ہیں. پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایران میں جاری پرتشدد مظاہروں کے پیش نظر اپنے شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے انہیں ایران کے غیر ضروری سفر سے اجتناب کی ہدایت کی ہے. دفتر خارجہ کی جانب سے سنیچر کو جاری کردہ بیان میں کہا گیا, پاکستانی شہریوں کی سلامتی اور حفاظت کے پیش نظر انہیں حالات بہتر ہونے تک ایران کے غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ دیا جاتا ہے. ایران میں موجودہ پاکستانی شہریوں کو تاکید کی گئی ہے کہ موجودہ صورتحال میں انتہائی احتیاط برتیں, ہر لمحہ چوکنا رہیں اور اپنی غیر ضروری نقل و حرکت کو کم سے کم رکھیں. ایران میں مقیم پاکستانیوں کو ہدایات بھی کی گئی ہیں کہ وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال یا معاونت کے لیے ایران میں موجود پاکستانی مشنز کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں. اور اس طرح سے نمبرز بھی شیئر کیے گئے ہیں کہ آپ کسی مشکل کی صورت میں کہاں کا رابطہ کر سکتے ہیں. اب ایران میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف شروع ہونے والے احتجاجی تحریک کو 13 دن گزر گئے ہیں, لیکن اب یہ تحریک مزید پھیل رہی ہے. حالات ابھی تک کنٹرول نہیں ہو رہے اور ہلاکتوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ سب چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں. گرین لینڈ میں کچھ نہ کیا تو روس اور چین اس پر قبضہ کر لیں گے ڈونلڈ ٹرمپ. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا چاہ رہے گرین لینڈ سے بھی, اسی لیے ایران کے لیے بھی خطرات ہیں اور وینزویلا پر تو حملہ کر بھی چکے ہیں. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکی کمپنیاں آگے بڑھیں اور وینزویلا کی طرف جائیں. ٹرمپ کا وینزویلا کی زوال پذیر تیل صنعت کی بحالی کے لیے امریکی کمپنیوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں آپ آگے آئیں, جتنی بھی کمپنیاں ہیں وہ سب آگے بڑھیں. ایران کا سلامتی کونسل کو خط, امریکہ پر ملک میں بدامنی اور پرتشدد کارروائیوں کو ہوا دینے کا الزام. لیں جی, یہ جی ایران اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے, ہنگامے وغیرہ ہو رہے ہیں, اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے. ایران کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے. ہر حال میں گرین لینڈ کا دفاع کریں گے ڈنمارک کے, امریکہ کو سخت انتباہ, نیٹو جنگ کا خطرہ, ہم 57,000 ڈنمارک کے شہریوں کو بیچ کر انہیں امریکی نہیں بنا سکتے. ڈنمارک کہ جی یہ وہی کہ پیسے کے عوض یہ جناب سارے امریکی ہو جائیں, یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. ڈنمارک امریکہ کے مقابلے پہ بہت ہی چھوٹا ملک ہے, نہ اس کے پاس کوئی اس طرح ملٹری پاور ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ یورپ اس کے ساتھ زیادہ ہے, یورپی ممالک شاید ڈنمارک کے ساتھ زیادہ کھڑے ہوں گے. تو سفارتی سطح پر یقیناً یہ بہت بڑا چیلنج بن جائے گا امریکہ کے لیے.
اجازت دیجیے, اللہ حافظ.